سوال یہ ہے کہ پیر کی شرائط کیا ہیں اور پیر کسے کہتے ہیں، اور آیا کہ پیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ دم اور تعویذ کرتا ہو اور لوگوں کو شفا دیتا ہو اور لوگوں کی بیماریاں ٹھیک کرتا ہو؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیر کی 4 شرائط لکھی ہیں، جس کے اندر پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ عالم دین ہو، غیر عالم پیر نہیں ہو سکتا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ نسب جو ہے وہ پے در پے رسول کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی ذات تک ملتا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اتنا علم رکھتا ہو کہ مسائل کو خود کتابوں سے نکال سکے۔ ہمارے ہاں اب اس دور سے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس کو پیر سمجھا جاتا ہے کہ جو دم اور تعویذ دیتا ہو۔ یاد رکھیں کہ عامل ہونا اور ہوتا ہے، کامل ہونا اور ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص عامل ہے، وہ دم کرتا ہے اور اس کے دم کرنے سے لوگوں کو شفا ملتی ہے، تو وہ عامل ہو سکتا ہے۔ کامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کا پابند ہو۔ اور چوتھی شرط جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ تو کرتا ہی نہ ہو، صغیرہ گناہ سے بچتا ہو۔ تو اب جو عورتوں کو بے پردہ اپنے سامنے بٹھاتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو یوں عورتوں کو اپنے سامنے بٹھا کر گناہ کبیرہ کا مرتکب شخص جو ہے وہ کبھی پیر نہیں ہو سکتا، وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے بناوٹی صوفیوں سے خود بھی بچیے، اپنے ایمانوں کو بھی بچائیے، اور اپنا ہاتھ کسی ایسے پیر کامل کے ہاتھ میں دیجیے کہ جو شریعت مطہرہ کا پابند ہو۔ ہزاروں مرید ہونا، بڑی گاڑیاں ہونا، یہ کامل پیر کی نشانی نہیں ہے۔ کامل پیر کی نشانی یہ ہے کہ وہ رسول کریم علیہ السلام کی مبارک شریعت کا پابند ہو، عالم ہو، کتاب و سنت سے مسائل پڑھ سکتا ہو، قرآن پڑھ سکتا ہو، اور گناہ کبیرہ تو کرتا ہی نہ ہو، اور صغیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رسول کریم علیہ السلام کی صحیح تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔